جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی ہاں ناظرین، آج سے تقریباً 20 سال پہلے سن 2005 8 اکتوبر بروز ہفتہ چوتھے رمضان کے دن چوتھا روزہ تھا۔ لوگ سحری کر کے سوئے ہوئے تھے، آرام کر رہے تھے، لوگ اپنے کام پہ نکلے ہوئے تھے، اسٹوڈنٹس اپنے اسکول کو نکلے ہوئے تھے، اور اچانک 8:50 پہ زلزلہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے۔ پاکستان کے 4 سے 5 صوبوں میں، صوبہ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر، اسلام آباد اور پنجاب کے بالائی علاقوں میں، اور یہ اتنی تباہی مچاتا ہے کہ تقریباً اس وقت کے ایک تخمینے کے حساب سے، ایک اندازے کے حساب سے 80 سے 90 ہزار اموات ہوئی تھی۔ تقریباً 8 سے 9 لاکھ عمارتیں ایسی تھی، بلڈنگز ایسی تھی، چاہے وہ گھر ہوں یا کمرشل دکانیں ہوں یا کمرشل کوئی بھی جائیداد تھی، 9 لاکھ کے قریب، جو کہ یا تو جزوی طور پر تباہ ہو گئی تھی یا وہ رہنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ تقریباً 25 سے 30 لاکھ افراد جو تھے وہ بے گھر ہو گئے تھے۔ جی ہاں، اتنی تباہی مچائی تھی اس زلزلے نے، لوگوں کی گاڑیاں عمارتوں کے نیچے دب گئی تھی، مہنگی مہنگی لوگوں کی اشیاء، بلکہ انسانوں کی جان ہی نہیں رہی تو لوگوں کی اشیاء کی کیا اہمیت رہ گئی تھی اس کے نزدیک۔ اتنی تباہی تھی کہ بالا کوٹ میں تقریباً 90% جو عمارتیں تھیں وہ متاثر ہوئی تھی۔ اتنی تباہی تھی کہ گھروں سے نکالنے کے لیے کوئی نہیں بچا تھا۔ کچھ علاقوں میں اسلام آباد E11 سیکٹر میں مارگلا ٹاور معروف، اس میں جو کئی اس کے تھے فلیٹ، وہ زمین بوس ہو گئے۔ اس میں تقریباً وہ ایک شہری علاقہ تھا اور اس وقت زیادہ وہی ہائی لائٹ ہوا تھا، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور تو نہیں تھا وہ، لیکن یہ ہمارے جیو نیوز، ایئر وائی نیوز، یہ کافی متحرک تھے اس وقت، اور اس میں بھی اتنی تباہی ہوئی تھی کہ لوگوں کی گاڑیاں دب گئی تھی۔ اس کے علاوہ 70 سے 80 افراد کی ہلاکتیں مارگلا ٹاور میں ہی ہو گئی تھی صرف۔ اگر میں آپ کو علاقوں کا بتاتا چلوں کہ جن علاقوں میں یہ ہولناک، خوفناک یہ زلزلہ رونما ہوا تھا: مظفر آباد، باغ یونین کونسل، بالا کوٹ، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، کوہستان، شانگلہ، راولا کوٹ، حویلی، نیلم ویلی، اور مظفر آباد میں تو بہت زیادہ تباہی ہوئی تھی کہ 70% سے زائد جو عمارتیں تھیں وہ وہاں پر تباہ ہو گئی تھی۔ مارگلا ٹاور اسلام آباد میں جو تھا اس کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے، لیکن وہاں پر کوئی اتنا خاص نقصان نہیں ہوا تھا۔ راولپنڈی، چکوال، جہلم اور گجرات جیسے۔ گلگت بلتستان میں دیامر، استور، چلاس، سکردو میں بھی یہ زلزلہ آیا تھا، اور تقریباً 20 سال گزر گئے ہیں۔ اس وقت ہم یہ سنتے ہوتے تھے، ہم چھوٹے سے تھے، کوئی میں 8th یا 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، تب ہمیں یہ خبریں ملتی ہوتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں اڑی اڑی خبر ملی ہے، کہ جی وہاں پر جو گاؤں کے گاؤں تھے وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ان کا نام و نشان لینے والا کوئی نہیں رہا۔ یہ کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ انسان اس کے سامنے بے بس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر برے وقت سے ہمیں بچائے، اور ہم آج بھی ان جو جاں بحق ہو گئے تھے ہم ان کی مغفرت کے لیے دعا گو ہیں۔ ایک اور ساتھ آپ کو مشہور چیز بتا دوں، ہماری ایک سوشل ایکٹیوسٹ حدیقہ کیانی، جو کہ ایک سنگر بھی رہی ہیں،
ان کا ایک بیٹا ہم دیکھتے ہیں عام طور پہ سوشل میڈیا پہ، بڑا خوبصورت سا ماشاءاللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ انہوں نے وہاں سے ہی ان کے پاس وہ لے پالک ہے، انہوں نے وہاں سے ہی گود لیا تھا کہ اس کے گھر والے سارے جو تھے وہ جاں بحق ہو گئے تھے، اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ تو حدیقہ کیانی جو کہ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں کافی عرصے سے، تو یہ جب وہاں گئی ہیں تو انہوں نے اپنی اس بچے کو گود لے لیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں عام طور پر یہ زلزلے آتے رہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ اس کی جو شدت تھی 3.4 تھی، 2 اتنی تھی، 4 اتنی تھی، لیکن تب جو یہ زلزلہ تھا، اس زلزلے کی شدت 7.6 ریکارڈ کی گئی تھی، جس کی گہرائی 26 کلومیٹر تھی صرف۔ مزید انفارمیٹو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل دیکھتے رہے ہیں۔ محمد شمس الزمان، اللہ حافظ۔